السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب علی المسلمین الصیام والقیام کما کتب علی الذین من قبلہم لعلہم یتقون، ونصلی ونسلم علی نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام الذي سام رمضان وقام كما حقه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين الذين لم يالوا جهدا في صيام رمضان وقيامه ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد۔ دینی ملی بھائیوں، برادران اسلام، عزیز طلباء و طالبات، خواتین اسلام، محترم اساتذہ کرام، آج کے درس کا موضوع ہے 3 بدنصیب مسلمان یا 3 بدبخت مسلمان، اور اس مناسبت سے آج کی روایت ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر فلما رقی الدرجة الأولى قال آمین، ثم رقی الثانیہ فقال آمین، ثم رقی الثالثہ فقال آمین، فقالوا یا رسول اللہ سمعناک تقول آمین 3 مرات، قال لما رقیت الدرجة الأولى جاءني جبریل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لائے، اور جب آپ اس کے پہلے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر جب دوسرے زینہ پر چڑھے تو پھر آپ نے آمین کہا، پھر جب تیسرے زینہ پر چڑھے تو آپ نے ایک بار پھر آمین کہا۔ لہذا خطبہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو آج 3 بار آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے پہلے زینہ پر، دوسرے زینہ پر، تیسرے زینہ پر آمین کہا ہے، یہ خلاف معمول ہے، اس سے پہلے آپ آمین نہیں کہتے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب میں منبر کے پہلے زینہ پر چڑھا تو میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا ایسا انسان بدبخت ہو، یعنی انہوں نے بددعا کی کہ ایسا انسان بدبخت ہو، بد نصیب ہو، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ ختم ہو گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا انسان بدبخت ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا لیکن جنت کا حقدار نہیں ہوا، تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا انسان بدنصیب ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا لیکن اس نے آپ کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا، تو میں نے کہا آمین۔ یہ روایت احمد، ترمذی، ابن خزیمہ اور الادب المفرد کی ہے، اور مختلف راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح لغیرہ کہا ہے، صحیح لغیرہ کہا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ نے حدیث کو سماعت فرمایا اور اس کے ترجمہ کو بھی سماعت فرمایا، اور آپ نے جیسا کہ سنا اس حدیث میں 3 بدبخت مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
3 بدنصیب مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بدنصیب کون ہے؟ ان میں سے ایک بدنصیب وہ بدبخت شخص وہ ہے جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملتا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ملتا ہے، لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اس شخص پر جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور کل سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد رمضان بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، لہذا اس مناسبت سے اس حدیث کا جو حصہ رمضان سے متعلق ہے اسی کی شرح یہاں پر کی جاتی ہے، اسی کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی موقع ملا تو دوسرے اجزاء جو ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ اب رمضان کا مہینہ بس شروع ہی ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بد دعا پر، دیکھیں جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے یہ بد دعا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لہذا حقیقت میں وہ شخص بہت ہی بدنصیب ہے، بہت ہی بدبخت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور وہ پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے یا اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کیوں کہا؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں کئی چیزوں کو جاننا ضروری ہے، خاص طور سے اس کے 2 پہلوؤں پر میں آج گفتگو کروں گا۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت، یعنی قرآن و حدیث میں رمضان کے روزے کی، اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ قرآن کی بہت ساری آیات میں اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں ماہ رمضان اور اس کے روزے کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا گیا ہے، اس کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی قدر و منزلت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو میں انہی چیزوں کو ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگ اس کو دھیان سے سماعت فرمائیے۔ ترتیب وار میں ایک ایک چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز جس سے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے مقام و مرتبہ کی وضاحت ہوتی ہے، وہ یہ کہ رمضان کا روزہ ان فرائض میں سے ایک ہے جس کے فرض ہونے کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اس پر ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر جو بیمار نہیں ہے یا مسافر نہیں ہے اس کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور رمضان کا روزہ یہ کیا ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ کون سا رکن ہے؟ اسلام کا چوتھا رکن ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور 5واں رکن کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ کل 5 ارکان ہیں۔ تو ان 5 ارکان میں سے روزہ کیا ہے؟ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ تو اسی سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔
اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا چوتھا رکن بنایا ہے اور اس کی عبادات کے اندر بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اختیار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چنا۔ کس چیز کے لیے چنا؟ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید یہ دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے، اس سے افضل کتاب نہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ دائمی معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اہم ترین و افضل ترین کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا کا پورا قرآن مجید، کامل قرآن مجید ایک ساتھ نازل کیا، پھر آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے 23 سال کے اندر ضرورت کے بقدر یعنی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا۔ اسی طرح سے تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو اپنے آخری نبی کے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے اختیار کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، رسالت سے سرفراز کیا گیا، تو اسی مہینے کے اندر سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو کہاں پر نازل ہوئی؟ نور پہاڑ کے حرا غار کے اندر جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور 21ویں رات تھی، یعنی رمضان کے اندر جو ہے یہ وہی سب سے پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو رمضان ہی کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، نمبر 3۔ نمبر 4، اسی مہینہ میں یعنی رمضان کے مہینہ میں کیا ہے؟ شب قدر ہے یا لیلۃ القدر ہے، جس کی عبادت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات اگر اس کے اندر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز کیا ہے؟ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قیام کی اور تراویح کی، یعنی قیام اللیل جو رات میں نماز پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل کی اور تراویح کی ایک خاص اہمیت ہے، تہجد کی کیا ہے؟ ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر اس کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے لیکن 2 شرط کے ساتھ، یعنی قیام سے مراد کیا؟ رات کے اندر نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، تو اس کے اندر کیا ہے؟ 2 شرط اگر اس کے اندر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کون سی 2 شرط؟ ایمان، یعنی وہ مومن ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اس کے کتابوں کے اوپر اس کا کیا ہو؟ اس کا ایمان ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ احتساباً، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، کوئی بھی عمل کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو
پانچویں چیز جو میں نے بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قیام اللیل کی اور تراویح کی یعنی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس پر اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ جو رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے تمام سابقہ گناہ کو بخش دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ 3 دن کے اندر قرآن ختم کر لیں، اس کے بعد تراویح پر آپ کوئی توجہ نہ دیں، جیسا کہ آج کل کے مسلمان کرتے ہیں بہت سارے، کوئی 3 دن کے اندر، کوئی 2 دن کے اندر، کوئی 5 دن کے اندر، کوئی 1 ہفتہ کے اندر کیا کرتا ہے، قرآن ختم کر لیتا ہے۔ یعنی آج کل کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ختم کرنا تراویح کے اندر ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا رمضان کے اندر بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو ختم کر کے چند دنوں کے اندر اس کے بعد تراویح سے غفلت برتنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اور جو فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ فضیلت آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے 4 دن یا 5 دن یا 6 دن تراویح کی نماز پڑھ لی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، نہیں۔ من قام رمضان، رمضان کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، یعنی رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر جیسا چاہیں ویسا عمل کریں، نہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے اگر آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو رمضان بھر آپ تراویح کا اہتمام کیجئے، رمضان جیسی نعمت پھر دوبارہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں کیا ہے، اسی مہینے میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کی یہ سنت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں جو مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور اس پر بھی بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ نمبر 7، اس مہینہ میں کیونکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے اس مہینہ میں ایک مسلمان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو اس کا کئی گنا اجر ملتا ہے۔ آپ کم نیکی کا کام کریں گے لیکن اس کا ثواب کیا ملے گا، اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی جو ہے اس کا 10 گنا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے، یا کوئی بھی جب زمانہ فضیلت کا زمانہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کا اجر کئی گنا دیتا ہے، کئی گنا دیتا ہے۔ نمبر 8، اس مہینہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام، اچھے کام کے بہت سارے راستے مسلمانوں کے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام انجام دے، اور مسلمانوں کو جو بھٹکانے والی چیز ہوتی ہیں یا نیک کام سے جو دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے، ان پر ایک طرح سے یعنی پابندی لگا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ تو نمبر 8 یہ ہو گیا، اور یہ حدیث کے اندر آئے ہیں کہ فتحت باب الجنہ وغلقت باب النار وصفدت الشیاطین۔ نمبر 9، روزہ دار کے منہ کی بدبو، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ غور کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ سبحانہ تعالیٰ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسک خوشبو سے بھی زیادہ کیا ہے، پسندیدہ ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ نمبر 10، اور ایک بڑی بات یہ ہے، یعنی دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ کی بنسبت ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، تو اس کے اندر آتا ہے حدیث قدسی میں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے مگر روزہ، روزہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ خاص ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کے اوپر بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین کا ہی کہنا ہے کہ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا، نمود کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے،
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کے اوپر خاص بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ 10 چیز ہو گئی۔ نمبر 11، افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور یقیناً افطار کے وقت ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، اور ایک دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ نمبر 12 ہے براہویں اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ جو روزہ دار لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ ریان ہے، اور اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ریان دروازہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور آخری میں جو اہمیت و فضیلت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ دیکھیے رمضان کی فضیلت اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں، ان کو گنایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کا کامل روزہ رکھا، اس کے اندر کسی طرح سے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کے حقوق کو ادا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام گناہوں کے مغفرت کی بشارت دی ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایماناً، 1-2 روزہ نہیں، 4-5 روزہ نہیں، رمضان پورے مہینے کا جس نے روزہ رکھا، اس میں بھی وہی شرط ہے ایماناً واحتسابا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے اپنے نبی کے ذریعہ سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اتنی ساری عبادات ہیں، لہذا اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو۔ یہاں پر ایک چیز کی اور وضاحت ضروری ہے، میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، اور ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں کبیرہ۔ تو چھوٹے گناہ تو جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جمعہ سے جمعہ تک، یا فرض نماز پڑھتے ہیں، یا حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں۔ تو رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے کہ آپ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر کیا ہوں؟ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس بات کا عزم کریں کہ ہم دوبارہ ایک گناہ نہیں کریں گے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت کے اندر جگہ دے گا اور آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور دھیان میں رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ توبہ کر لیتے ہیں، بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد سے جو چیزیں متعلق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ، اگر اس بندے کا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ اس کا حق اس کو ادا کر دیں، یا آپ جا کر کے اس سے معافی مانگ لیں۔ مثلا آپ نے کسی کے زمین پر، کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یا کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اور اس کا قرض جو ہے آپ لوٹا نہیں رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ تمام چیزیں معاف نہیں کی جائیں گی۔ یعنی حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ معاف نہیں کی جائیں گی جب تک کہ آپ اس سے جا کر کے معافی نہ مانگ لیں یا اس کا حق جو ہے آپ ادا نہ کر دیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلاصے کلام، یعنی خلاصے کلام یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ رمضان کی بہت زیادہ اہمیت فضیلت ہے، اس کے روزے کا مقام مرتبہ بھی کیا ہے؟ بہت ہی بلند ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ بہت ہی نرالی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک مہینے کے اندر کتنی عبادات اس کے اندر جمع ہو گئی، اور کتنے قسم کی عبادات، مختلف عبادات جو ہے اس کے اندر جمع ہو گئی۔ قرآن کی بھی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، تو بہت ساری عبادات جو ہے اس کے اندر جمع ہو گئی۔ آپ یہ یقین مانیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا تحفہ، بیش قیمتی تحفہ ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ اس کا خصوصی انعام و اکرام ہے۔ شب قدر
اس سے پہلے کسی امت کے اندر نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس شب قدر کو پا جاتے ہیں تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے سال کے ہو جاتے ہیں؟ 72 سال کے ہو جاتے ہیں. پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. لوگ 1000 سال، 900 سال، 500 سال، 400 سال اتنی زیادہ ان کی عمر ہوتی تھی. لیکن امت محمدیہ کی عمر بہت کم کر دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، کہ ہماری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہیں. یعنی اکثر لوگ اسی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ انتقال کر جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ تجاوز کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خصوصی تحفہ ہے، اس کا خصوصی انعام و اکرام ہے اس امت محمدیہ کے اوپر. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صحابہ کرام کو اسے خوشخبری دیتے تھے، اور ہمارے اسلاف بہت ہی بے چینی کے ساتھ، بہت ہی بے قراری کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتے تھے. تب ظاہر بات ہے، آپ خود سوچئے کہ جو مہینہ اتنا مقدس ہے، جو مہینہ اتنا بابرکت ہے، جس کے فضائل و برکتیں بے شمار ہیں، اس مہینہ کو کوئی شخص، مسلمان شخص پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو بدبخت ہے کہ بدبخت نہیں ہے؟ یقیناً ایسا شخص بدبخت ہے جو رمضان جیسی نعمت کو پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مغفرت کس طرح سے ہوگی؟ ہماری مغفرت کس طرح سے ہوگی؟ اور ہم کس طرح سے روزہ رکھیں یا اس کے حقوق کو ادا کریں کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ تو اس کا یہ دوسرا پہلو ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سے رمضان کے مہینہ میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے. تو اس کوتاہی کو جو ہے ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے. اب اس کا یہ دوسرا پہلو ہے، اس کا یہ دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے برکات کو، فضائل کو کس طرح سے حاصل کریں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزہ کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھوکا و پیاسا رکھا جائے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے. آپ خود سوچئے اگر 14-15 مہینے کا روزہ ہو، 14-15 گھنٹے کا روزہ ہو، اور وہ روزہ کیا ہو؟ گرمی کے مہینے میں ہو، تو کتنی پریشانی اور کتنی مشقت ہوتی ہے. تو روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے اندر تقویٰ کا پیدا کرنا ہے، تقویٰ کا پیدا کرنا. لعلکم تتقون، یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ کیوں فرض کیا ہے، لعلکم تتقون. اور اسی کی تاکید احادیث کے اندر بھی کی گئی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے. اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو تقویٰ کی جو سب سے آسان تعریف ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام کو ادا کریں. مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، ماں باپ کا کہنا ماننا، تلاوت کرنا، یعنی جتنے بھی احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے ہیں اس کو آپ کیا کریں؟ اس کو ادا کریں. اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ تقویٰ کے اندر شامل ہے. یعنی دو حصے ہیں، ایک تو احکام کے اوپر عمل کریں، دوسرے گناہوں سے دور رہیں، تب آپ متقی بنیں گے. اگر کوئی شخص احکام کے اوپر عمل کرتا ہے لیکن گناہوں سے دور نہیں رہتا ہے تو وہ متقی ہرگز نہیں ہے، متقی ہرگز نہیں ہے. گناہوں سے دور رہنا، آپ جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، حرام نہ کھائیں، کسی کو ستائیں اور تکلیف نہ پہنچائیں، رشوت نہ کریں، زراکاری نہ کریں، شراب نہ پئیں، جو بھی حرام چیزیں ہیں اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے انجام دیں، جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، گالی گلوچ نہ کریں. یہ تمام چیزیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے. جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ متقی ہو جائیں گے اور یہ مقصد حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے گناہ بخش دی جائیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور میں آپ کے سامنے چند روایت پیش کرتا ہوں. اور یہ تینوں روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر.
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ سے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، صرف ان کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سارے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں، رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے نماز ادا کی، آپ نے قیام اللیل کیا، رات بھر جو ہے آپ محنت کرتے رہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت دوسری احادیث کے اندر ہو جاتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم۔ یہ حاکم اور ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ یعنی دیکھیے کتنی بہترین حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کیا تعلیم دی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ روزہ جو ہے یہ کیا ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے جہاں آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک مہینہ بھر، اور جس کی مہینہ بھر ٹریننگ ہو جائے تو انشاءاللہ کیا ہو جاتا ہے، متقی پرہیزگار بن ہی جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، یعنی روزہ جو ہے کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے پینا چھوڑ دیا، بس روزہ مکمل ہو گیا، نہیں۔ یہ تو مطلوب ہے ظاہری طور پر کہ آپ کھائیں اور پییں نہیں، مادی طور پر یہ کیا ہے، جسمانی طور پر یہ مطلوب ہے، لیکن کیا ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ کیا ہے، اصلی روزہ، حقیقی روزہ ایک مسلمان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے کس سے، لغو سے۔ لغو کس کو کہتے ہیں، بیہودہ بات، بیکار کی بات، لا یعنی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے رفث کے معنی میں کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، یا رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینہ میں کس سے، لا یعنی باتوں سے بھی روک دیا ہے، کہ حقیقی روزہ وہی ہے جس کے اندر آپ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، لا یعنی باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، گالی گلوچ اور جھگڑے سے بھی کیا کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے رمضان کے مہینے میں، او جہل علیک، یا تم سے کوئی جہالت و نادانی کی باتیں کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے آپ کے سر پر آ کر کے، یا اور کوئی بیوقوفی کی بات کرتا ہے، تو کیا کرنا ہے ہمیں، ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، وہ بھی لڑائی جھگڑا کرے گا اس کے ساتھ، وہ بھی اس کو گالی دے گا، وہ بھی اس کے ساتھ جہالت کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، فقل انی صائم انی صائم، آپ کہہ دیجئے اس شخص سے کہ میں روزہ سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، اس لیے میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ آپ خود سوچئے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گناہ کبیرہ کسی بھی طرح کا، یہ تو خیر منع ہی ہے اور ہر زمانے کے اندر منع ہے، لیکن رمضان کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لغو سے بچیے، بیہودہ باتوں سے بچیے، لا یعنی باتوں سے بچیے، بیکار میں اپنا ٹائم مت ضائع کیجیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرہیز کیجیے، تب آپ جو ہے بڑے گناہوں سے انشاءاللہ آرام کے ساتھ بچ جائیں گے۔ تو آپ نے اس سے بھی روک دیا ہے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لا یعنی بات کرتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے، جہالت کا کام کرتا ہے، تو اس کو جواب بھی مت دو۔ کیا کہنا ہے؟ انی صائم انی صائم، میں روزہ سے ہوں، میں اس طرح کے یعنی بیوقوفی والا کام نہیں کر سکتا ہوں، جہالت کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تیسری روایت ہے میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع، غور سے سنیے، بہت ہی اہم روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا، الزور، جھوٹ، تہمت، بہتان، اور اس پر عمل کرنا، حق بات کو چھوڑ دینا، باطل کو لے لینا، تو جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ ایسا شخص کیا ہو اپنا کھانا یا اپنا پانی چھوڑ دے۔ تو اصلی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ کیا ہے؟ حقیقی روزہ نہیں کہ آدمی کھانے پینے سے رک جائے، کھانے پینے سے تو ہر آدمی رک سکتا ہے، ہر انسان کے بس کی بات ہے، لیکن اصلی اور حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، اپنے اعضاء کو کیا کرے، معصیتوں سے پاک رکھے،
ان کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائے، تب یہ اصلی روزہ ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ اس صورت میں ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ معلوم ہو گیا ہم کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیا ہے اس کے اندر ہم بندوں ہی کا فائدہ ہے، اس کے اندر ہماری ہی مصلحت ہے، اور اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ایک مسلمان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ سال بھر انسان ادھر ادھر مشغول رہتا ہے، اس لیے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف نیکیوں کے مواسم رکھے ہیں، کبھی رمضان آ جاتا ہے، کبھی حج آ جاتا ہے، کبھی عاشورہ آ جاتا ہے، کبھی اور دوسرا موسم آ جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے، اور اس کے اوپر کیا رہے؟ اس کے اوپر دین کا غلبہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور نہ ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور احکام کے پابند ہو جائیں۔ جب ہم روزہ اس طریقے سے رکھیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ احکام کے اوپر عمل کریں، گناہوں سے دور رہیں، جب ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں گے جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے احادیث کے اندر کہ آپ کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر کیا کرے گا؟ داخل کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی مقدس، بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا۔ اب کوئی مسلمان اتنی بڑی نعمت کو پا لیتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، آمین، اور ہم سب کو رمضان کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے قیام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ہم سب لوگ رمضان کا مہینہ پا لیتے ہیں تو یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہوگی اگر ہماری مغفرت نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، ہر چیز کو کیا کر دیا؟ ہر چیز کو واضح کر دیا۔ تو ایسا شخص بدبخت ہے کہ بدبخت نہیں ہے؟ ضرور بضرور بدبخت ہے، اور ضرور بضرور جو ہے بدنصیب ہے، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے؟ اس سے محفوظ رکھے۔ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان اس حدیث کے بارے میں غور کرتا ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، تو ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے کہ ایک انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ تو جب یہ کلام سنتا ہے، جب یہ بات سنتا ہے تو اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو کیا کرے گا؟ اس حدیث سے نصیحت حاصل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بددعا کرنے والی ذات ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو کیا ہے؟ پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، جو روح القدس ہیں، جو امین وحی ہیں، ان کے مرتبے کو کوئی بھی فرشتہ نہیں پہنچتا ہے، تو وہ بددعا کر رہے ہیں، اور اس بددعا کے اوپر آمین کہنے والے کون ذات ہے؟ کوئی معمولی ذات ہے؟ وہ بھی کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، سید الخلق اجمعین ہیں، سب سے افضل ہیں۔ تو جب بددعا کوئی ایسی ذات کرے، غیر معمولی ذات، اور اس کے اوپر آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، تو کیا وہ بددعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ضرور قبول ہوگی، اس کی قبولیت کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے مطابق صحیح طریقے سے روزہ اور قیام کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔